بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، پاکستان میں ایک بار پھر گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے۔ تحریک انصاف اور اتحادی حکومت کے درمیان تو جنگ جاری ہی تھی اور سپریم کورٹ کو بھی اب اس میں کھینچا جا رہا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے جو سو موٹو نوٹس لیا گیا، اس کے لیے 9 رکنی بینچ قائم ہوا تھا، جو ہوتے ہوتے 3 ارکان تک محدود ہو کر رہ گیا۔ 2 ججز صاحبان تو ابتدا ہی سے علیحدہ ہو گئے تھے، تو باقی رہ گئے 7۔ وہ 3 کیسے ہوئے، یہ کہانی سمٹنے میں نہیں آ رہی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مدوخیل کا اصرار ہے کہ بینچ 7 ارکان پر مشتمل تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے بھی ایک طویل اختلافی نوٹ جاری کر کے اپنا وزن اس پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے اس میں شرکت سے معذوری ظاہر نہیں کی۔ ججوں کے ٹی روم میں بھی طے پایا تھا کہ میں اس بینچ میں شامل ہوں گا، لیکن پھر بھی ان کا نام کاز لسٹ میں درج نہیں کیا گیا۔ 7 رکنی بینچ کے 4 ارکان انتخابات کے حوالے سے سو موٹو کے خلاف تھے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، لیکن بینچ کی 3 رکنی تشکیل نے سو موٹو لیا اور فیصلہ بھی صادر کر دیا، اور جسٹس اطہر من اللہ اور ان کے 3 برادر ججز سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو اقلیتی قرار دے رہے ہیں، جبکہ 3 رکنی بینچ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے انتظامی اختیارات کے تحت یہ بینچ قائم کیا تھا، اس لیے اس کا فیصلہ ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اگر سپریم کورٹ کے قواعد و ضوابط کے مطابق معاملے کا جائزہ لیا جائے تو پھر 3 رکنی بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قرار پاتا ہے، لیکن اگر وسیع تر تناظر میں معاملے کو دیکھا جائے، تکنیکی بحث کو نظر انداز کر دیا جائے، تو پھر دیکھنے اور سننے والوں کے ذہنوں میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے 4 فاضل ججز سو موٹو لینے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں لاہور اور پشاور کی اعلیٰ عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے، جب اپیل دائر ہوگی تو اس وقت سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے لے گا۔ 3 ججز صاحبان نے اس سے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے معاملے کی اہمیت کے پیش نظر از خود کارروائی کرتے ہوئے انتخابات کی تاریخ دے ڈالی۔ سو موٹو نوٹس کی حدود و قیود اور طریقہ کار پر یہ کھینچا تانی جس طرف سے توجہ ہٹا رہی ہے، وہ ہے تحلیل شدہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا معاملہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی بھی فاضل جج نے کسی بھی مرحلے پر یہ رائے نہیں دی کہ انتخابات کو ملتوی کر دینا چاہیے، یا یہ کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات ملتوی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ قومی اسمبلی نے ججوں کے اختلاف رائے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک قرارداد منظور کر لی ہے، جس میں پنجاب اسمبلی میں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے حکومت کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس کے تحت کوئی اقدام نہ کرے، اور تو اور محترمہ مریم اورنگزیب نے جو وزارت اطلاعات کی سربراہی فرما رہی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کسی بھی قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو مسترد کر سکتی ہے، اور نہ ہی چیف جسٹس کسی وزیر کے مطالبے پر استعفیٰ دینے کے مجاز ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنی حکم عدولی پر سزا دینے کا اختیار آئین نے خود دے رکھا ہے، لیکن پی ڈی ایم حکومت کے پاس ایسا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا منظور کردہ کوئی قانون اور انتظامیہ کی طرف سے کیا جانے والا کوئی اقدام اگر بنیادی حقوق کے خلاف سمجھے تو اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ اس کو عدالتی نظر ثانی کا اختیار کہتے ہیں، جو عدلیہ کے کردار کے حوالے سے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ سپریم کورٹ کو یہ عدالتی حق اس قدر عزیز ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد بھی یہ برقرار رہا تھا۔ نصرت بھٹو کیس میں عدالت نے مارشل لاء کے نفاذ کی توثیق کرنے کے باوجود قرار دیا تھا کہ مارشل لاء حکام کے فیصلوں اور اقدامات کا جائزہ لینے کا استحقاق عدلیہ کو حاصل رہے گا۔ جب مارشل لاء نے پاؤں اچھی طرح جما لیے تو پھر پی سی او جاری کر کے عدلیہ کا یہ اختیار ختم کر ڈالا گیا۔ یہ پی سی او نصرت بھٹو کیس کے فیصلے کی خلاف ورزی تھا۔ اس کے تحت حلف نہ اٹھانے والے ججوں کو اپنے مناصب سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ان میں چیف جسٹس انوار الحق بھی شامل تھے۔ طاقت کو قانون تسلیم کرنے کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ ان کو حاصل قانون کی طاقت سلب کر لی گئی تھی اور وہ ہاتھ ملتے رہ گئے تھے۔ مارشل لاء کا اونٹ ان کے خیمے میں داخل ہی نہیں بلکہ قابض ہو گیا تھا۔ چیف جسٹس انوار الحق اور ان کے برادر ججوں نے اپنے فیصلوں میں یہ استدلال استعمال کیا تھا کہ انتخابات میں دھاندلی کے الزام پر تحریک چلائی گئی، اور یہ تحریک پارلیمانی نظام میں انتظامیہ کے بطن سے ظہور پذیر ہوئی ہے، تو یہ اس طرح مشکوک ٹھہری ہے، تو انتظامیہ بھی شکوک و شبہات سے بالا تر نہ رہی۔ ان دونوں کو مارشل لاء نے چلتا کر کے ان کی جگہ سنبھال لی۔
लेकिन अदलिया के खिलाफ कोई तहरीक उठी, ना उसके खिलाफ अवामी गैज़ो गज़ब का इजहार हुआ। इसलिए वो अपना किरदार अदा करती रहेगी और इसे वो सारे इख्तियारात हासिल रहेंगे जो 1973 के दस्तूर के तहत हासिल हैं। माशाल्लाह बहादुर तो फौरी तौर पर कोई रंजिश बजा लाया कि उसे मुतफिका और इंतजामिया पर हाथ साफ करने का जवाब मुहैया हो गया था, लेकिन जो ही मौका मिला अदालती इख्तियार भी हासिल कर लिया गया। दलील ये दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री काउंसिल को दस्तूर में तरमीम करने की जो इजाज़त मरहमत फरमाई थी, उसे इस्तेमाल करके ये कारनामा सरअंजाम दिया जा रहा है। अब जबकि दस्तूर के ताबे मामलात चलाए जा रहे हैं, मौजूदा वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें, सबकी ताकत का सरचश्मा दस्तूर पाकिस्तान है। इसके दायरे के अंदर रहकर ही तमाम इदारे एक दूसरे के साथ मामला कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी इख्तलाफ इस्तराब अंगेज है। इसने जहनों को उलझा कर रख दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंतजामिया अपने दायरे से बाहर निकल कर चौके छक्के मारने के लिए आज़ाद हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अलबत्ता ये तवक्को बेजा नहीं होगी कि मुख्तलिफ जजों की मुख्तलिफ आरा सामने आने की वजह से पैदा होने वाले अभाम दूर करने के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, ताकि अदालत का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ सामने आ सके और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस यकसा मुकाम व मर्तबा रखते हैं और चीफ जस्टिस इंतज़ामी सरबराह हैं। कोई भी जज अपने किसी फैसले के लिए ना चीफ जस्टिस को जवाबदेह है और ना इनसे रहनुमाई का तालिब हो सकता है। हर जज को अपनी आज़ादाना राय रखने का आईनी इस्तेहकाक हासिल है, चीफ जस्टिस हो या कोई और जज। दस्तूर इनका यकसा तहफ़्फ़ुज़ करता है। इसमें दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही किसी जज के खिलाफ इक़दाम कर सकती है और फाजिल चीफ जस्टिस अगर अपने बरादर जजों के दिल पर हाथ रखेंगे तो पूरी कौम का दिल बड़ा होगा और कौम उनके लिए दुआ गो रहेगी। और अब सबकी नज़रें उन पर ही लगी हुई हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।